عمیرہ احمد، ایک نام جو صرف کہانیوں سے نہیں روح کی گہرائی سے بات کرتی ہے۔ ان کی کہانیوں کے کیریکٹرز ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ عمیرہ احمد اپنے ناولز کے ذریعے ہمیں بہت سارے سبق سکھاتی ہیں جو زندگی میں بہت ہی کام دینے والی اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو آئیے چلیے جانتے ہیں وہ 3 ناولز جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں پریکٹیکل لائف میں اپنائیں تو ہماری زندگی کا یہ کورس بدل سکتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 کہانیاں کون ہیں اور ان کے کیریکٹر سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سبق 1، توبہ اور نجات، ریپینٹنس اینڈ سیلویشن۔ فوکس آن دی ناول پیر کامل۔ اس کا کیریکٹر سالار سکندر۔ سالار سکندر کو لگتا تھا کہ اس کی آئی کیو بہت زیادہ ہے، وہ بہت ہی انٹلیکچوئل ہے، وہ بہت ہی ذہانت میں نمبر 1 ہے، اسے اللہ کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اللہ سے بے خبر تھا اور اسے زندگی میں ایسا لگتا تھا کہ وہ سیلف سفیسینٹ ہے، اسے تو اللہ کی کبھی ضرورت ہوگی ہی نہیں۔ مگر اس کے زندگی کی بدلاؤ جب اسے ایسا لگا کہ وہ بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ ہی ہے جو سارا پاور رکھتا ہے، تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا پاورفل ہے۔ وہ ریپینٹ کرتا ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن زندگی میں سیکھنے کو دیتی ہے کہ کیسے ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں، اور کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے بڑا ہو۔ ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک اللہ چاہے تو کوئی بھی ریپینٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ٹرانسفارمیشن بہت ہی ایزی ہے اگر ہم اسے ایکسیپٹ کریں۔ جب تک ہم خود میں ریئلائز نہ کریں کہ ہمیں ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے تو ہم ٹرانسفارمیشن نہیں لا سکتے۔ تو یہ کہانی ہمیں بہت ہی بیوٹیفلی عمیرہ احمد نے اس کیریکٹر کو السٹریٹ کیا، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرانسفارمیشن کتنا ہی بہتر ہے ہم سب کے لیے، تو ہم اسے اپنا کے اپنے زندگی کا کورس بدل سکتے۔ سبق 2، ظاہری اور باطنی حقیقت۔ یہ ناول ہے شہرزاد، تو اس پر ہم فوکس کر کے اس کے لیے جانتے ہیں کہ اس سے کیا سیکھ مل سکتا ہے، کیا انسپریشن ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کا کیریکٹر فلک نام کی ایک لڑکی کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے، جس کی زندگی میں میٹیریلسٹک تھنگ سب سے زیادہ ہی اہم تھا۔ اس کے لیے سوشل میڈیا اور رشتوں کا شو آف، زندگی کی خوبصورتی، ہر چیز میٹیریلسٹک تھنگ سے ہی ہو کر گزرتی تھی۔ اس کے لیے ہر چیز میٹیریلسٹک ہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انسان کا باطن دیکھتا ہے، نہ کہ ظاہر دیکھتا ہے۔ آپ دل سے کیا ہے، آپ عبادت کیسے کرتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ زندگی کو کس طریقے سے جیتے ہیں، یہ سب اسپریچولی ہونا ضروری ہے، نہ کہ میٹیریلسٹک اور دکھاوا کرنے والا انسان ہونا۔ تو فلک نے صرف اور صرف دکھاوے کے لیے زندگی کو جیا، اسے صرف خوبصورتی، شہرت اور جو بھی شو کرنے والی چیزیں پسند تھیں، اتنی زیادہ میٹیریلسٹک کہ وہ اللہ سے بہت دور تھی۔ مگر زندگی کے کچھ بدلاؤ نے، جب اس کی زندگی میں وہ سارے عزیز چیز جو دور ہو گئے، ایسی چیزیں جو اسے لگتا تھا کہ کبھی نہیں دور ہوں گے، جب اسے پتہ چلا کہ یہ خوبصورتی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ڈل جائے گی، یہ نام، یہ شہرت، ایوری تھنگ ول بی گو بائی ٹائم۔ اور وین شی ریئلائزز دیٹ کہ ایسا ہو سکتا ہے، دین شی ریئلائز کہ اللہ اس سے کیوں دور ہے، کیونکہ یہ میٹیریلسٹک چیز اس کے اور اللہ کے درمیان آ گئی تھی۔ تو اس نے اللہ کے لیے ایک جرنی شروع کی، جس میں وہ اپنے سیلف مینس اپنے اندر جھانک کے دیکھتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سے اس لیے دور ہے کیونکہ آس پاس انہیں بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں جو کہ اللہ سے اسے دور کر رہا ہے۔ تو وہ ساری چیز کے بانڈنگ سے دور اپنے آپ کو ایک اللہ کی طرف رجوع کر رہی تھی، اور جس وجہ سے اس کو انسپریشن ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی اسپریچولیٹی میں ہی ہے جہاں پہ ہم اسپریچول جرنی کر کے اللہ کی طرف قریب ہوتے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ سکون دینے والی چیز ہے۔ تو عمیرہ احمد کی یہ ناول بہت ہی فیمس ہے، اسے ہم بہت کچھ سبق لے سکتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی آس پاس کی جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ڈیزائرس ہیں، رشتے ہیں، جسے ہم اتنا زیادہ کلوز کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ تو صرف اللہ ہے۔ تو جب تک آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں، زندگی آپ کی بہترین نہیں ہو سکتی۔ تو فلک کے کیریکٹر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شہرزاد ظاہری چیزوں سے زیادہ باطنی اندر جھانکنا ضروری ہے اپنے سیلف میں۔ تو
شہر ذات کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹی آف سیلف، جہاں پہ آپ اپنے ذات کو پہچانتے ہیں کہ آپ کی ذات جب آپ پا لیتے ہیں تو آپ اللہ کو پا لیتے ہیں، اندر جھانکتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو ہمارے قریبی ہیں مگر ہم اس سے دور ہیں بیکاز آف دی میٹیریلسٹک تھنگ۔ فوکس آن دی ناول الف، یہ بہت ہی فیمس ہے ناول، جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، اس کے 2 کیریکٹرز ہیں، مومین اور حسن جہاں۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آرٹ اور پروفیشن تبھی ورشپ ہو سکتی ہے جب ہم اسے اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ایز لانگ ایز آپ اللہ کو انکلوڈ نہیں کرتے ہیں، آپ اخلاص مطلب صرف سولیلی اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں کرتے، وہ چیز آپ کی ورشپ میں نہیں جا سکتی ہے، وہ ورشپ نہیں بن سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا آرٹ یا کوئی بھی پروفیشن جب آپ لوگوں کی دکھاوا کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی اپریسیشن ویلیڈیشن کے لیے کرتے ہیں، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ کی نیت میں صفائی نہ ہو، پیوریفیکیشن نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں، چاہے وہ آرٹ ہو یا پروفیشن، تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں اپنے آرٹ کو اللہ سے جوڑ کے ایک عبادت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے 3 ناولز، اور اس سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، ان کے کیریکٹر سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ بہت ہی زیادہ انسپائر ہوتے ہیں یا آپ ان کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں۔